بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی کے کام آ جانا، کسی کی مدد کرنا، دکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم کسی کے کام آئے، مگر حقیقت میں ہم نے اپنا کام بنایا، کسی کی ضرورت پوری کر دیا، کسی کے چھوٹے بڑے معاملات میں جہاں بہت الجھا ہوا تھا اس کو حل کر دیا۔ اور ایسے نہ جانے معاشرے میں کتنی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی رات دن پیش آتی رہتی ہے۔ اگر یہ سب ہم نے کسی کے لیے کر دیا تو واقعی یہ کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے ہوا، کیونکہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ضرورت پوری کر لینے کا اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی یہ ضرورت پوری کر دی جائے گی، اس کے بعد ہی اس کی ضرورت پوری کی گئی۔ لیکن وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر اللہ نے ہمیں استعمال کر لیا تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا۔ اس لیے ہم کسی کے کام آ کر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا کام بنایا، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہیں لیکن اس میں سے میرا انتخاب کیا اور مجھ سے کام لیا۔ پھر جس سے کام آ گئے اس سے کسی طرح کی امید نہ رکھی جائے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ لوگ عموماً اسی کام آتے ہیں جس کو جانتے پہچانتے ہیں، انجانے کے کام کون آتا ہے؟ اس لیے کوئی نہ کوئی رشتہ، چاہے پڑوس کا ہو یا خاندانی ہو یا دور نزدیک کا کوئی رشتہ ہو، وہ ہوتا ہے۔ تو اب اس سے پہچان ہونے کی وجہ سے اس کا کام بنا دیا تو پھر اس سے امید نہ رکھی جائے کہ یہ میرے کسی کام آئے گا۔ نہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے اور ہم نے اپنا کام بنایا ہے، تو اس سے کیوں امید رکھیں گے؟ اس لیے جب امید نہیں ہوگی تو بہت زیادہ اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور امید ہو جائے گی تو بے چینی اسی راستے سے آتی ہے۔ حالانکہ کام اچھا کیا تھا لیکن اس میں ایک خیال ہمارا یہ بھی تھا کہ یہ بھی میرے کام آئے گا۔ بس جب یہاں یہ خیال جڑ گیا تو اس کا مطلب اس کے ساتھ اب بے چینی، شکوہ، شکایت، ناراضگی، روٹھ جانا، برا بھلا کہنا، غیبت، اور اگر اور کام نہیں آیا تو پھر اس کی کچھ ایسی عادتیں جس کو دیکھ کر بدگمان ہو کر غیبت کی جگہ بہتان بھی شروع ہو گیا، یہ سب آئے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، لوگوں کے کام آئیں، اللہ ہمیں استعمال کر لے عافیت سے، اخلاص سے، اور ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ امید نہیں ہوگی تو ہم ان سے کسی کام کی جب توقع ہی نہیں ہے تو کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے خود کا کام بنایا ہم نے، دوسرے کا کام نہیں بنایا، اور قیامت میں اس کا بدلہ اس طرح سے ملے گا کہ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا ہو اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو اتنا سارا اجر دے رہے ہیں کہ لوگوں کے کام آنے میں یہ بھی ایک کام ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو مٹا دیں گے۔ یعنی خود اس کا کتنا بڑا کام بن گیا۔ مسلمان کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی جگہ اس پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہوں یا غلط باتیں اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہوں تو ان الزامات کا جائز دفاع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس موقع پر جس کی جیسی خدمت کرنا اللہ کو پسند ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔